وعلیکم السلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، آقا نامدار شہنشاہ ذی وقار رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے گود کے پالے، جناب عبداللہ کے جگر کے پالے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش زیر پائے محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، سبحان اللہ۔ رضا خود سے بلد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رمضان کے روزے کی فرضیت، پہلی بات رمضان کے روزے کی فرضیت، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ روزہ صرف امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ہم سے جو پہلے امت گزری ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے۔ یہ بات اور بات ہے کہ ان کے روزوں کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف و جداگانہ تھی۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ مسلسل کنٹینیو روزہ دار رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن افطار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس لیے روزہ فرض کیا تاکہ مسلمان کے اندر، انسان کے اندر پرہیزگاری اور اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تقوی نام ہے دل کی اس کیفیت کا جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے، سبحان اللہ، اور نیک کاموں کی طرف اس کو بے تابانہ شوق اور بے تابانہ طرف پیدا ہو جاتی ہے، جس کے باعث انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ اور روزے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدائے ترسی کی قوت کو مضبوط اور مستحکم کر دیا جائے، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے وہ
اپنے رب کے حکم کی عزت و عظمت بچا لائے اور اس کے دل میں ایسا رچ بس جائے کہ کوئی غلط جذبہ اس پر غالب نہ آ سکے۔ عزیزان محترم اسلامیہ، احادیث مبارکہ میں بھی رمضان شریف کے روزے کے بہت سارے فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ آج کی اس نشست میں بطور اختصار آپ حضرات کے بارگاہ میں چند احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات نہایت غور سے سنیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح رب کی فضیلت تمام مخلوقوں پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مزید ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رمضان المبارک کا متبرک مہینہ تشریف لاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک میں آپ مساجد کا جائزہ لیں تو آپ کو سال سال پر مسجد میں نہیں آنے والا بھی آپ کو رمضان میں نظر آئے گا، آپ کو رمضان میں نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں بندوں کو شیطان بہکاتا نہیں، ورگلاتا نہیں، اس لیے وہ مسجد کو آ جاتے ہیں۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اس لیے ہمارے لیے بھیجا رمضان کو کہ بندہ سال بھر کی تیاری اسی میں کر لے، اس میں نمازی بن جائے، اس میں نیک کام کرنے والا بن جائے، قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے والا، سننے سنانے والا بن جائے تو پورا سال وہ عبادت میں مصروف رہ سکتا ہے اگر اس میں صحیح سے اگر کامیاب ہو جائے۔ مزید اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خدا کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے گویا اس نے 600,000 سال تک عبادت میں مصروف رہا۔ سبحان اللہ۔ 600,000 اونٹیں اللہ کی راہ میں قربان کیا، سبحان اللہ۔ 600,000 غلاموں کو آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ روزہ رکھیں، روزہ اگر صدق دل سے اللہ کے لیے رکھیں گے تو دیکھیں فضیلت کتنی بڑی ہے کہ 600,000 سال تک عبادت میں مصروف رہنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس زکوٰۃ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس مال کو زکوٰۃ پاک کر دیتی ہے۔ آپ جس چیز کی بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، غلہ وغیرہ کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ زکوٰۃ اس چیز کو پاک کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے، ہر شے کی پاکی کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی پاکی، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے بدن کے گناہ سب دھل جاتے ہیں، اس کا بدن پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں سے وہی داخل ہوگا جو دنیا میں روزہ دار ہوتا تھا، سبحان اللہ، جو روزے سے ہوتا تھا۔ اور آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں ان احادیث کریمہ کو جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو رمضان کی کیا ہی فضیلت نظر آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی عزت و قدر کریں اور اس کے روزے رکھ کر اس کا حق ادا کریں۔ عزیزان محترم، ان احادیث کریمہ کے علاوہ روزے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔
سبحان اللہ. کیسے؟ جب جی چاہا کھا لیا، جب جی چاہا پی لیا، جب جی چاہا سو گیا، اور نفسی خواہش پیدا ہوئی تو اپنے جوڑے سے لذت حاصل کر لی. یہ صفت حیوانوں کی ہے. اور کبھی نہ کھانا، کبھی نہ پینا، کبھی نہ سونا، اور کبھی کسی قسم کے اپنے جوڑے سے لذت نہ اٹھانا، یہ شان فرشتوں کی ہے. بس روزہ رکھ کر انسان دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے اور فرشتوں سے ایک طرح کی اس کو مناسبت حاصل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں بندہ روزے سے ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے. روزے کی اتنی ساری جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، یہ اس لیے کہ روزہ یہ ایسی عبادت ہے جو آپ کو اور آپ کے رب کو صرف معلوم، اور کسی کو نہیں. آپ ایک بند کمرے میں جائیں، بند کوٹری میں جائیں، روم کے اندر جائیں، پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، کسی کو پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلے گا. آپ منہ پوچھ کے باہر آ جائیں تو سب آپ کو روزہ داری سمجھیں گے. لیکن آپ نے دن بھر میں کھانے پینے کو ترک کر دیا اور دوسرے گناہوں کو ترک کر دیا، اور عصر کے وقت بالخصوص گرمیوں کا موسم ہے، عصر کے وقت کلی کرتے وقت بھی ہم پانی احتیاط سے منہ میں لیتے ہیں کہ کہیں اندر نہ چلے جائے، کہیں اندر نہ چلے جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم رمضان میں روزے نہیں چھوڑتے. روزے رکھتے ہیں تو کھانا پینے سے بچتے ہیں. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیں، جو اللہ آپ کو رمضان میں بھی دیکھ رہا ہے وہ آپ کو غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے. اللہ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان میں بھی دیکھتا ہے، غیر رمضان میں بھی ہمیں دیکھتا ہے. ہم اگر غیر رمضان میں نماز چھوڑتے رہیں تب بھی ہمیں اللہ دیکھتا ہے، برے کام کریں تب بھی ہمیں اللہ دیکھتا ہے، شراب پیئیں تب بھی ہمیں اللہ دیکھتا ہے، دوسرے کا دل دکھائے تب بھی ہمیں اللہ دیکھتا ہے. تب ہمارے دل تب یہ ہمیں نہیں بتاتا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. رمضانی میں کیوں بتاتا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے کہ رمضان میں شیاطین کو ذکر لیا جاتا ہے، تو اپنے شیاطین کو جگہ لیا جاتا ہے تو وہ عہد کر کے جاتا ہے کہ رمضان جیسے ہی جائے گا، عید کا دن آئے گا، میں بندے کو گناہوں میں ملوث کر دوں گا. آپ دیکھ لیں رمضان کے دن، رمضان پوری مسجد بھری، پوری رمضان میں مسجد بھری ہوتی ہے، اور جیسے ہی عید کا دن آتا ہے، مبارک دن آتا ہے، اس دن ظہر میں آپ آ کے مسجد کا جائزہ لے لیں، مشکل سے 2 صف بھی نہیں پڑیں گے. ہمارا حال یہ ہو چکا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں اسی طرح غیر رمضان میں بھی عبادت کریں، تب ہم جا کے کامیاب ہوں گے. عزیزان محترم، ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں، ایمان افروز، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کیا، اے پروردگار عالم، تو نے امت محمدیہ کو کون سا مہینہ بزرگی والا عطا کیا؟ سبحان اللہ. کون سا مہینہ بزرگی والا عطا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے امت محمدیہ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے مولا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس کی فضیلت دوسرے مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح میری بزرگی تمام مخلوق پر ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جس طرح میری بزرگی تمام مخلوق پر ہے. اور رمضان کے اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان کے ثواب، ان کے جتنے بھی نیک کام ہیں ان کے اتنا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا بندی میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، تو مجھے بھی امت محمدیہ میں داخل فرما تاکہ میں رمضان المبارک کے ثواب سے محروم نہ ہو سکوں. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر رمضان کی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟
کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود یہ اظہار تمنا فرما رہے ہیں کہ یا الہی تو مجھے رمضان امت محمدیہ میں اس لیے داخل فرما تاکہ میں رمضان المبارک کے ثواب سے محروم نہ رہ سکوں. سبحان اللہ. اور ایک ہم ہے کہ اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. اس سے بڑی ہماری بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک کا متبرک مہینہ آ کر گزر جاتا ہے، ہم اس کی قدر اور ہم نہ تو اس کی قدر کرتے ہیں اور نہ اس کی ہم اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ رمضان وہ محترم بالشان عبادت ہے جس کی وجہ سے روزے دار کے سابقہ گناہ، پچھلی گناہ پورے معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے. اور روزے دار کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کو خود مالک کائنات مل جاتا ہے. اس کو خود مالک کائنات مل جاتا ہے. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ. اب یہ حدیث قدسی کیا چیز ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. حدیث کے دو ٹائپ ہیں. there are two types in حدیث. حدیث کے دو ٹائپ ہیں. باعتبار قول کہنے کے اعتبار سے حدیث کے دو ٹائپ ہیں. پہلا حدیث نبوی، دوسری حدیث قدسی. جن باتوں کو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں. اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ میں کہے، قرآن شریف کے علاوہ میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں وعدے کیے وہ حدیث قدسی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ. یعنی اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا خود میں ہوں. سبحان اللہ. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر یہ اعلان فرمایا کہ اچھے اعمال کرو اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی. یعنی نماز پڑھو جنت ملے گی، زکات دو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، بیواؤں کو سہارا بنو جنت ملے گی، یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرو اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، غربا و مساکین کی امداد کرو اس کے بدلے جنت ملے گی. مگر روزہ وہ محتم بالشان عبادت ہے جس کے بدلے تمہیں جنت ہی نہیں بلکہ مالک جنت بھی مل جائے گا. سبحان اللہ. جنت ہی نہیں بلکہ خود مالک جنت بھی مل جائے گا. اب اندازہ لگائیں کہ روزہ رکھنے والے کو جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو وہ شخص ہلاک و برباد نہیں ہوا جو جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور روزے نہ رکھے. وہ ضرور ہلاک و برباد ہو جائے گا. اس سلسلے میں ایک میں آپ کو روایت بیان کرتا چلوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرمانے کے لیے منبر شریف پر چڑھ رہے تھے. چون ہی پہلے سیڑھی پر قدم رکھا سرکار نے فرمایا آمین. دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا سرکار نے فرمایا آمین. تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا سرکار نے فرمایا آمین. صحابہ کرام بڑے حیران زدہ ہوئے کہ ہمیں یہاں پر کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کہہ رہے ہیں. تو نصیحت کے بعد صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. یہاں پر کون ایسا ہے جو دعا کر رہا ہے اور آپ اس کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں؟ ہمیں دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل میرے پاس آیا اور انہوں نے 3 دعائیں کی. انہوں نے 3 دعائیں کی. اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہوا، رحمت الہی سے دور ہوا جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور روزے نہ رکھنے کے سبب اس کی مغفرت نہ کی گئی. اللہ اکبر. اللہ. عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں ہمارے لیے درس عبرت ہے اور مقام ہے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ جس دعا کو
سید الملائکہ یعنی جبریل امین کر رہے ہوں، اور اس دعا پر سید الانبیاء حضور تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا پر آمین کہہ رہے ہوں، تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ رہ جائے گا؟ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ رہ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج بیابطہ گھروں میں ظہر کا کھانا لگتا ہے، ظہر کے بعد دوپہر میں کھانا دسترخوانے بچھا کے کھاتے ہیں، پورا گھر کا گھر روزہ نہیں رکھتا، پوچھتے ہیں چھوٹی چھوٹی وجہ کے لیے کہ طبیعت خراب تھی، چھوٹی چھوٹی وجہ کے لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ دیکھیں اگر ہم رمضان المبارک کا مہینہ پائیں اور روزہ نہ رکھیں تو ہم اس میں ہمارے لیے ہلاک و بربادی ہے، ہمارے لیے ضرور ضرور ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ پائیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں اور روزے نہ رکھیں تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ آئے اور ہم اس میں عبادت نہ کریں، اس میں پھر بھی ہم گناہ کرتے نظر آئیں تو یہ اللہ سے ہم جنگ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم اسلامیہ، اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں خوب عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، اس میں خوب صدقات و خیرات کریں، نمازیں پڑھیں، اپنی بقیہ قضا نمازیں بھی پڑھیں، اس کی بدولت آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی رمضان المبارک میں قرآن کو نازل کیا، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھے اور قرآن شریف پڑھے تو القرآن الصوم والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کی حق میں شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزہ اور قرآن بندے کی حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مولا، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے اور شربت کرنے سے باز رکھا اور اس نے میرا احترام کیا، لہذا میں اس کی بخشش کرتی ہوں، اس کے حق میں میری بخشش تو قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں الہی، میں نے اس کو رات کو سونے سے باز رکھا، اس نے رات میں میری تلاوت کی اور پڑھا سنا، لہذا میں اس کی مغفرت کرتی ہوں، تو اس کے حق میں میری مغفرت کو قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں فیشفعانی، پس دونوں کی مغفرت، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ بندہ جب رمضان المبارک میں رمضان کے روزے رکھے اور رات میں تراویح کی نماز پڑھاتا ہے اور سناتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کے لیے باعث مغفرت بن جاتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ تو رکھیں اور حرام کام بھی کرتے نظر آئیں، ہم روزہ تو رکھیں اور کھیل کود میں مشغول رہیں، ہم روزہ تو رکھیں اور کیرم بورڈ کھیلیں، اور اب تو IPL شروع ہو چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھیں اور تراویح کی نماز نہ پڑھیں، IPL دیکھنے میں پوری رات گزار دیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اگر ہم روزہ رکھ کر اگر ہم نیک کام نہیں کیا، ہمارے صالحہ نہیں کیے، تو ہمارا بھوکا رہنا اس طرح بھوکا رہنا ہے کہ آپ اگر کوئی جانور کو پالتا ہے تو وہ جانور کو لے اور ایک جگہ باندھ دے اور صبح سے شام تک اس کو کھانا پینا نہ دے تو وہ بھی بھوکا رہے گا۔ اس کے بھوکے رہنے اور ہمارے بھوکے رہنے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، روزہ رکھیں گے اور اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے، تو ہمارا بھوکا رہنا اور اس جانور کا بھوکا رہنا ایک ہی ہے۔ اگر ہمارے روزے کو قبول کرانا ہے تو اللہ کی خوب عبادت کریں، نمازیں پنجگانہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں خوب استغفار کریں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، آپ جب فیضان سنت اٹھا کر دیکھیں، آپ اس میں پڑھیں رمضان کے مہینے کے بارے میں تو اتنی فضیلتیں رمضان کی آئی ہیں، اتنی فضیلتیں آئی ہیں، پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔
رمضان کی فضیلتیں جب پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اب میں کیا کہوں کہ رمضان کی کیا کیا فضیلت ہے. سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اس کو مالک کائنات خود مل جاتا ہے. سبحان اللہ. خود مالک کائنات مل جاتا ہے. اور ہم رمضان کا مہینہ پائیں اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اگر اس میں کسی شخص کی اس میں کوئی شخص اگر انتقال ہو گیا تو اس کو جنت مل جاتی ہے. اس کو جنت مل جاتی ہے. تو اس میں خوب عبادت کریں, اللہ کو راضی کرنے, اس طرح راضی کر لیں کہ آپ کے پورے کام ہوتے ہوئے نظر آ جائیں. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت وغیرہ